الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه: الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل أنفق يمينه حتى لا تعلم شماله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد الأحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه.
بلبل همتن خون شد گل شد همتن چاک بلبل همتن خون شد گل شد همتن چاک اے ہائے بہارے اگر ای ہست بہارے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے اے عشق عشق بہار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اور اس زندگی کو اور یہاں کی تمام نعمتوں کو عارضی اور فانی بنایا ہے۔ جہان برادر نماند بکس، یہ جہان اور اس کی کوئی چیز بھی رہے گی نہیں۔ جہان برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفرے بندوبس۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس جہان کو پیدا کرنے والے کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، وہ اسباب اور ذرائع سمجھ لیے جائے جن سے مالک الملک شہنشاہ مطلق واقعتاً عظیم اور کبیر ذات اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ ان ذرائع اور تعلقات کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ دنیا کی ہر چیز، دنیا میں جتنے آسمان اور زمین کے اسباب ہے اور ذرائع ہے، یہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اگر ان کو دنیا کے لیے صرف کر دیے جائے تو دنیا خود ختم ہونے والی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ مکن تک یا بر ملک پائے و پشت، کہ بسیار کس چوں تو پرورد کشت۔ دنیا اور دنیا کی تربیت، دنیا اور دنیا کے عیش و عشرت، دنیا اور دنیا کی پائیداری کو کبھی بھی پائیداری نہ سمجھے، تو جیسے بہتوں کو پالا اور پالنے کے بعد مار کی گرا دیا اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اس لیے ہر چیز کی دوسری حیثیت دیکھنی ہے، اور وہ ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ اس کا انسلاک اور تعلق۔ زمین سے ایک مٹی آپ نے اٹھائی، اگر یہ مٹی اس زمین کے ساتھ ہی رہے تو یہ مٹی ہے اور زمین ہے، ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس مٹی کو آپ نے کسی ایسی جگہ جھاڑ کے ڈال دیا جس سے وہ زمین کی جگہ نماز کے قابل بن گئی ہے، تو حدیث میں ہے مومن جس جگہ وضو کرے اور جس جگہ عبادت کر لے اور جس جگہ اللہ کا ذکر کر لے، وہ ساتویں زمین تک قیامت تک اس کے حق میں دعا گو رہی۔ زمین کی حیثیت سے پڑی رہے تو قارون اور حامان، فرعون اور نمرود کی بڑی زمینیں پڑی تھی، لیکن زمین میں آپ نے نماز کی جگہ بنائی۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اہل مصر سے کہے کہ اپنے گھروں کے اندر مساجد بنائیں۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ بِمِصْرَ قِبْلَةً،
فرعون ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، نماز پر سخت قسم کی سزا دیتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کے وجود کا منکر تھا اور اللہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور الوہیت کا دعوے دار تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ لوگوں کو کہے کہ نماز کی جگہ اپنے اپنے گھروں میں بنا دیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ مساجد البیوت بھی ہوتی ہے، گھروں کے اندر نماز کی جگہ متعین کرنا۔ مومن کا گھر وہ دین کا حصہ ہے، اس کی دکان، اس کا کارخانہ، اس کی جائیداد، اس کی زمین وہ دین کے حصے ہے۔ دین کا ظہور ایمان کے بعد نماز سے ہوتا ہے۔ ایک شخص کا دین ہونا کہ یہ دین والا ہے اور بے دین نہیں ہے، اس کا فیصلہ نماز پر ہوگا۔ نماز کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت اور بڑائی کو واقعتاً تسلیم کرنا ہے، حقیقت دل کے ساتھ، صداقت لسان کے ساتھ۔ اور یہ بڑائی اور عظمت جب تک دل و دماغ سے تسلیم نہ کی گئی، کوئی شخص مسلمان نہیں بن سکتا۔ مسلمانی کے لیے ایمان کے بعد مسجد کا ظہور ضروری ہے، اس کا وقوع یقینی ہے۔ کتنا سخت وقت تھا کہ ایک ایسا شخص با اختیار مسلط تھا جو ایک اللہ کا نام نہیں سنتا تھا، اور اللہ بزرگ و برتر کی وحدت اور فردت اور عظمت ماننا تو درکنار، وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اور دماغ اس قدر متاثر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ مجھے اور میرے بھائی حضرت ہارون کو رب العالمین نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، تو فرعون نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ وہ کہا ہے۔ یہ سوال اس نے اس طرح کیا جیسے اللہ کے وجود کو وہ ایک عجوبہ سمجھتا ہو، معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کی، رب وہ ہے جو پانی برساتا ہے، جو زمینیں سرسبز کرتا ہے۔ اللہ کی صفات، قدرتیں، اختیارات اور تصرفات کو بیان کیا اس شان سے کہ فرعون مبہوت ہو گیا۔ وہ کہنا تو چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں، لیکن حضرت موسیٰ نے اللہ کی عظمت اور بڑائی اس شان سے بیان کی کہ فرعون لاجواب ہو گیا۔ اس لیے اس نے اتنا سخت فیصلہ کیا تھا کہ ملک مصر میں کوئی معبد جس میں اللہ کو پکارا جائے اس کا وجود نہ ہو۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، مصر میرا ہے، یہ سب باغات، نہریں اور چشمے میرے آرڈر اور حکم پہ چل رہے ہیں، میں الہ و متصرف ہوں۔ ہر زمانے کے با اختیار شخص کا دماغ فرعون کی طرح خراب ہوتا ہے، اور جب خدائی پکڑ آتی ہے اور وہ سب کے سامنے عبرت بنتا ہے، تب اس کی عقل آتی ہے،
لیکن وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اللہ فرماتے اب کیا فائدہ ہے سمجھنے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ نہیں کہا ہے کہ تم عبادت چھوڑو، کسی کے کہنے سے عبادت نہیں چھوڑی جا سکتی، عبادت تو روح ایمان کی غذا ہے، اور روحانی صحت کے لیے اور روحانی سفر کے لیے سب سے بڑا مداوا وہ نماز ہے اور عبادت ہے۔ پریشانی کے عالم میں اور زیادتی و ظلم جب ظالم کا زوروں پر ہو تو عبادت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو جاتے ہیں بادر الی الصلاۃ، آپ نماز شروع فرما لیتے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ اور یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، گھر ایسا بناؤ کہ اس میں نماز پڑھ سکو، مغربی سمت مکانات بنواؤ، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ بِمِصْرَ قِبْلَةً، لوگ ویسٹ اوپن اور ایسٹ اوپن تو جانتے ہیں لیکن نماز کی سمت نہیں سمجھتے۔ مکان تو مکان ہے، ایک دکان بناتے وقت، کارخانہ اور فیکٹری بناتے وقت بھی سب سے پہلے نماز کی جگہ متعین کی جائے، ہم نماز اس جگہ پڑھیں گے۔ اور جس جگہ مومن قدم رکھے سب سے پہلے نماز کی فکر کر لے کہ وقت صلاۃ ہو جائے گا، مجھے نماز کس وقت اور کس طرح پڑھنی ہے یہ پہلے فکر کر لے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم فارس گئے تھے، وہاں بیوت الخلاء سے بنے تھے کہ قبلہ رخ بیٹھنا پڑتا، حکم یہ ہے کہ بیت الخلاء میں قبلہ رخ بھی نہیں بیٹھنا ہے اور قبلہ پشت بھی نہیں بیٹھنا ہے، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها اذا اتیتم الغائط، قضاء حاجت کے وقت نہ قبلہ رخ بیٹھو نہ قبلہ پشت بیٹھو، بل شرقوا و غربوا شمالا جنوبا بیٹھو۔ قبلہ رخ بیٹھنا زیادہ گناہ ہے اور قبلہ پشت بیٹھنا اس سے کم درجے کا گناہ ہے۔ جنگل میں ہو یا شہر میں ہو تو بیٹھتے وقت یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ قبلہ رخ بھی نہ ہو اور قبلہ پشت بھی نہ ہو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم فارس گئے تھے، وہاں بیوت الخلاء غلط بنے تھے، کننا نستعملها وننحرف عنها، ہم تھوڑا سا مڑ کے بیٹھتے تھے، ونستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ ہر وہ عمل جس میں مومن مجبور ہو جائے اور مذہبی آزادی سے نہ کر سکے، اللہ سے کمی کوتاہی کی معافی مانگے، اس کے لیے بہترین کلمہ استغفار ہے جو مومن کے سفر ایمان اور عمل میں کمی کوتاہی پوری کرتا ہے۔ کننا نستعملها وننحرف عنها ونستغفر اللہ، ہم تھوڑے سے ہٹ کے بیٹھتے تھے اور اللہ سے معافی مانگتے تھے۔
علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ گھر کے دائیں اور بائیں طرف فرق کر لو. جو محمود کام ہے وہ گھر کے دائیں طرف، جیسے باورچی خانہ، مہمان خانہ، نماز کی جگہ، اور جو مضمون کام ہے ضرورت بشری ہے جیسے طہارت خانے، غسل خانے، وہ گھر کی بائیں طرف. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد کا جب ایک مینار ہو تو بائیں طرف بنوائے، کیونکہ اذان مسجد کے اندر محراب سے بائیں طرف ہوگی. جمعے کی اذان ثانی کے علاوہ 5 اذانوں میں سنت یہ ہے کہ محراب کی بائیں طرف ہو. 1400 سال سے یہ عمل چلا آیا ہے. ہاں اگر 2 مینار ہے تو بے شک ایک دائیں اور ایک بائیں. اور مینار کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر اذان دی جائے. المنارۃ للتعظیم فقہاء لکھتے ہیں اذان کے مقاصد کے لیے مینار ہے. شریعت کی نظر جس طرح مسجد کی اصلاح پر ہے، گھروں کی اصلاح پر بھی. اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ تَسَاوِيرٌ. ملائک نے کہا ہے کہ ہم ایسے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتے جہاں جنوبی کو نہانے کا وقت ملا اور بیٹھا ہوا ہو، جہاں کتا پالا گیا ہو اور جہاں ذی روح کی تصویر آویزاں. كُنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا، ہم ایسے گھر میں نہیں جا سکتے فیہ کلب او تصویر او جنوب. یہ تینوں اللہ کے غضب اور غیظ کے باعث ہیں. ذی روح کی تصویر بھی ناپسندیدہ ہے. ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عند اللہ المصورون. اللہ کے ہاں قیامت کے دن سخت ترین سزا تصویر والوں کو ہوگا. تصویر والے 10 آدمی ہیں، کھینچنے والے، کھنچوانے والے، پسند کرنے والے، گواہ بننے والے، کتابت کرنے والے، اس کو شائع کرنے والے، منع نہ کرنے والے. اور سب کا ٹھیکہ سیاسی مولویوں نے لیا ہے. سیاسی مولوی کا یہ مطلب ہے کہ وہ تصویر کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. وہ اپنی نشر و اشاعت کے لیے، میڈیا کے لیے تصویر ضروری سمجھتا ہے، اور جب اس کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اسلام پر پیر رکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس طرح ترقی کرتا ہوں. اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. اور حقیقت میں وہ قد و قامت سمیت زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے. زمین میں دھنستے چلے جا رہے سیاسی لوگ، لیکن عقل چاہیے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. سیاسیات ایک ضرورت ہے جس کے لیے حرام حلال ہو سکتی ہے. مسئلۃ علمیۃ تحت انظار الفقہاء والمجتہدین. ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں. اسلامی سیاست میں اسلام کی نشر و اشاعت ہونا چاہیے. یہ خود ایک نشریہ ہے کہ تصویر بنانا ناجائز ہے. ہم تصویر نہیں کھنچوا سکتے. بت پرستی دین احمد میں کئی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں. ایک سیاسی مولوی نے مجھے کہا کہ بش آ جائے گا اور آپ کو پیٹ دے گا
اور بلیئر بھی ساتھ ہوگا. میں نے کہا وہ تو بعد میں آئیں گے، آپ تو پہلے پیٹ رہے. وہ آئے نہ آئے کچھ دن ہیں، لیکن آپ تو ابھی سے شروع ہو چکے ہیں. وہ ایک بادشاہ نے ایک غلام کو پسند کیا، اچھا لگا، نیک خوبصورت غلام تھا، سمجھدار سلیقہ دار. بادشاہ نے اسے خریدا اور خریدے کے بعد اسے آزاد کر لیا اور اپنی شہزادی سے نکاح کرا دیا. اب یہ زر خرید غلام بادشاہ کا خریدا ہوا آزاد کیا، وہ شہزادی لینڈ لارڈ کی بیٹی اور بڑے ٹر فروالی ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تو غلام تھا اور میرے ابا نے خرید کر آزاد کیا ہے. اور جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو کہتی ہے کہ تو غلام تھا، ہمارے ابا نے خرید کے آزاد کیا ہے. ایک دن اس نے کہا آزاد کہاں کیا؟ پہلے ان کا غلام تھا اور اب تیرے غلامی میں دیا ہے. آزاد تو وہی کا وہی رہا، جیسے تھا ویسے ہی رہا. تو بش اور بلیئر مارے یا یہ لوگ پٹائی لگائے؟ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا دل و دماغ بھی پاک صاف فرمائے اور ان کو سیاست سے زیادہ اللہ اپنی قدرت پر ایمان نصیب کرے. اگر ایک آدمی بہت بڑا جلوس نکالے اور اس جلوس کا ایک کنارہ کراچی میں ہو، دوسرا پچواڑا سکر میں ہو، اتنا بڑا جلوس ہو اور خدا کے خلاف قدم اٹھائے تو یقین کر لے نتیجہ نہیں ہوگا. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے کاموں کا نتیجہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسی عمل کو کتنا مؤثر بناتا ہے. اور اگر کسی شخص نے جلوس لمبا نہیں نکالا، اس میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور پنجوں پہ کڑے اور یہ تماشے دنیا کو دکھائے، ایسی کوئی حرکت نہیں کی اور اس نے ایک ایسا بیان دے دیا جس سے مغرب اور ملحد کا ایوان ہل گیا، اللہ نے اس کی آواز میں اثر ڈالا ہے. ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر اور ہمارے زعماء جنہیں واقعتاً دین کی رہنمائی کا ملکہ حاصل تھا اور اللہ نے ان کو امامت فی الدین دی تھی، انہوں نے سیاسی فضائیں اس لیے اپنائی تھی کہ کہیں سیاست کے عنوان سے اسلام پر گرد و غبار نہ پڑے، اس میدان میں بھی رہ کر اسلام کا دفاع کیا جائے. فرق اس طرح آیا ہے کہ سیاست اختیار کی گئی تھی اسلام کو بچانے کے لیے، اب سیاسی قوت پیدا کرنے کے لیے اسلام کو اس پر قربان کیا جاتا ہے. مجنون نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے، دنیا کا ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. اخلاص جب متاثر ہو تو اعمال میں اختلاط ہو جاتا ہے اور اخلاص جب بکمال موجود ہو تو چھوٹے سے عمل میں بھی خدا کی خوشنودی اور دین کی سربلندی اللہ ڈال دیتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کا ایمان اور ان کا دین بچانا ہے، اور فرعون کا ظلم اور زیادتی عروج پر ہے.
ان کو کہے کہ گھروں کو قبلہ رخ بنائیں اور گھروں کے اندر نماز کی جگہ بنائیں. کسی فرعون کی فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے گھروں کے اندر بھی دینی فضائیں قائم کرنا ضروری ہے. اور کسی فرعون کی فرعونیت کو ٹس نس کرنے کے لیے مظلوموں کو اور پریشان حالوں کو اللہ کے حضور گر گڑانا اور گریہ وزاری کرنا یہ ضروری ہے. نماز محفوظ رہے اور نماز کی جگہ معلوم رہے اور محفوظ رہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گھر میں تشریف لے جاتے، بخاری شریف میں متعدد واقعات موجود ہیں، آپ ان سے پوچھتے کہ آپ کس جگہ پسند کریں گے کہ میں نماز پڑھوں، کیونکہ حضرت کی نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. اور یہ ایک مستقل سنت ہے کہ جب کسی کے گھر دعوت میں چلے جائے اور نفل کا وقت ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لے. بعد کے زمانوں میں لوگوں میں شعبہ دبازی بہت ہو گئی، تلبیس ابلیس مسلط ہو گئی، تو علماء نے لکھا کہ بس پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قبلہ تو معلوم ہو ہی جاتا ہے، رومال ڈال دو، 2 رکعت پڑھ لو. ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی ہمارے محلے کی مسجد ہے وہاں جا کے پڑھو. کیونکہ ایسے بہت لوگ ہیں جو روٹی کھاتے ہیں لیکن گھاس کھانے کے لائق ہیں. انہیں یہ سلیقہ نہیں ہے کہ انسان میں اور حیوان میں کیا فرق ہے. اور وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر جا کر کے 2 رکعت پڑھ لیں. باوجود ہی کہ مسائل بہت بیان ہوئے ہیں لیکن جتنا معاشرے کی ضرورت ہے اس ضرورت سے کم بیان ہوئے ہیں. جیسے ہونا چاہیے اس طرح لوگوں میں علم نہیں آیا. اس لیے سیاسی لوگ سیاست کے نام پر دین کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ لوگوں کے مزاج میں علم نہیں ہے اور لوگوں کے مزاج میں دین کا احترام نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور ایک رنگ کی دونوں چادریں اوڑے ہوئے تھے. غنیمت کے اندر چادریں تقسیم ہوئی تھی، ایک ایک چادر سب کو ملی تھی. امیر المومنین نے 2 چادریں ایک رنگ کی اوڑھی تھی. تو ایک شخص نے پوچھا کہ امیر المومنین سب کو تو ایک ایک چادر ملی، آپ کے پاس 2 کہاں سے آئی؟ حضرت نے کہا کہ جمعے کا دن تھا اور خطبے کے لیے میرے پاس دوسری چادر نہیں تھی تو میں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے لے لی. ایک میری ہے اور ایک میرے بیٹے کی ہے. حضرت عمر نے خطبے میں شکر ادا کیا کہ وہ لوگ موجود ہیں جو کمی کوتاہی پر کرواتے. حضرت نے ایک دن کہا کہ وہ دن دور نہیں ہے جب میں قانون بناؤں گا کہ تم لوگ اندازے سے مہر رکھو. یا ایھا الناس لا تغالوا فی المہور، اے لوگوں مہر رکھنے میں بہت غلو مت کرو. 25 لاکھ ہو، 50 لاکھ ہو، 1.5 کروڑ ہو. اگر مہر بڑا باندھنا کوئی بڑی بات ہوتی تو پیغمبر کے بڑے بڑے مہر ہوتے. ام حبیبہ کے علاوہ جس کا مہر بادشاہ حبشہ نے بھیجا تھا اور وہ ذرا تکڑا تھا. حضرت کا یہ نکاح جب ہو رہا تھا تو نجاشی نے کہا تھا یہ میری طرف سے ہوگا.
تو 400 اوک یہ بھیجے تھے، باقی تمام نکاح ہلکے پھلکے تھے۔ شریعت کے اندر نکاح ہلکا پھلکا پسندیدہ ہے۔ جب نکاح میں خرچہ کم ہوگا تو لوگ زیادہ نکاح کریں گے، گناہ کا موقع نہیں ملے گا۔ جن لوگوں میں نکاح مہنگا ہے ان کے ہاں گناہ آسان ہے۔ شریعت میں نکاح سستا ہے۔ بس ایک شخص نے پیغام بھیجا، اس کی دنیا مناسب ہے اور دین پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے فرمایا ہاں کر لو۔ اگر تم نے ہاں نہیں کیا تو روئے زمین فساد سے بھر جائے گی۔ وقت پر اچھے رشتوں کا احترام نہ کرنا، لڑکیاں نااہل ماں باپ کے ہاتھوں اپنے ماں باپ کے گھر بوڑھیا ہو گئی، بوڑھیا ہو گئی۔ نااہل ماں باپ، بچیوں کی مستقبل سے کھیلنے والے ماں باپ، ان کے نااہلانہ روش کی وجہ سے بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے خطرات میں پڑ گئے۔ یہاں میرے پاس ایک شخص آیا، بہت دنوں کی بات ہے، اور اس نے کہا کہ جی میرے ہاں بھی رشتے کی ضرورت ہے، فلاں کے ہاں بھی، فلاں کے ہاں بھی۔ بخاری شریف کا ختم ہونے والا تھا، آپ اس میں ہمارے لیے دعا کریں۔ اور بڑے درد و غم کے ساتھ آنسو بہائے۔ میں بھی کسی موڈ میں تھا، میں نے کہا ایک کام اور نہ کریں کہ یہ بخاری شریف پڑھنے والے 200-250 لڑکے، ان میں سے کسی ایک سے نکاح کرا دیتے۔ طالب علم ہے، جوان ہے، دیندار ہے، عالم فاضل ہو گیا۔ تو مجھے کہتا ہے کہ اس کے لیے تو بہت سوچنا پڑے گا۔ میں نے کہا خود آپ کو سوچنا پڑے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا ایک دیندار سے رشتہ کرتے ہوئے آپ کو بہت سوچنا پڑے گا، اندازہ لگاؤ کہ تیری دعا خدا کے ہاں سے کتنی مدت میں قبول ہوگی۔ میں نے کہا پہلے ہی گرچے میں ناکام ہو گئے، اور اتنے ناکام کہ ہزاروں میل دور گر گئے۔ لوگ نکاح کیا سمجھتے ہیں؟ ایمان ہو یا نہ ہو، بس کوئی تکڑی سی نوکری ہو اور اس کے خیال میں پلاٹ بڑے بڑے ہو، بس نکاح ہو جائے۔ اور وہ نکاح نہیں کرتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے۔ یہاں سے جہیز چلا گیا بہت کچھ، اس نے کہا یہ کم ہے۔ ایسے سوداگروں سے اور تجار فجار سے رشتوں پر غیرتی لوگ راضی ہوتے ہیں۔ دستور یہ ہے اور اخلاق یہ ہے کہ لڑکا خود لڑکی کے ساتھ سونے اور چاندی کا نظام بنائے، اس کے گھر لڑکی آ رہی ہے، اور لڑکی والوں کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے، یہ انسانیت کا سودا کرنا ہے۔ ایک پلنگ اور ایک ٹوپی اور ایک دوپٹہ مانگنے کا لڑکے والوں کو حق نہیں ہے، کوئی چیز مانگنے کا حق نہیں۔ کسی کی بیٹی ہے، دوسرے گھر جا رہی ہے، ماں باپ کا دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ سونے کی کھیتیاں اور باغات روانہ کر دیں۔ ایسے کون سے ماں باپ دنیا میں ہیں جو بیٹی جو گھر سے نکلتی ہے اس کو تن و تنہا نکالیں گے؟ ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ٹرک نہیں، ریل گاڑیوں میں جہیز جائے۔ لیکن لڑکے کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے، یہ لڑکا نہیں ہے، یہ پرلے درجے کا تاجر فاجر ہے۔ اس کو لڑکی کا حسن، تقدس، عزت اور مستقبل کی عفت کی ضرورت نہیں، یہ تو مال خور ہے، یہ تو جیب کترا ہے۔ جیب کترے اور مال خوروں کے ساتھ کوئی بیٹیاں اور بہنیں باندھتے ہیں؟ وہ جو آپ سے مانگتے ہیں تو اس کی عزت کا بھی سودا کرا دے گا، اور ایسی 50 مثالیں موجود ہیں۔ لڑکی والے
لڑکے کے دین اور اخلاق کا تقاضا کرے، اور لڑکی والوں سے لڑکے والے لڑکی کی عفت، پاک دامنی، عزت، نسوانی شرافت کا مطالبہ کرے۔ دنیا کی چیزوں سے رشتے نہیں ہوتے ہیں، دنیا تو آج ہے اور کل نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلامی تاریخ کے اندر نکاحوں پر زیادہ پابندی نہیں رہی ہے، بہت ارزان و سستے نکاح ہوئے۔ نکاح جب آسان ہوں گے اور زیادہ ہوں گے تو معاشرے میں گناہ نہیں نپے گا، گناہ پیدا نہیں ہوگا، گناہ ابھرے گا نہیں، گناہ کے جذبات سرد رہیں گے، گناہ کے مواقع نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے جم گٹے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس میں عورت رکھنے کی جانی اور مالی توفیق ہے وہ شادی کر لے۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس سے نگاہ اور شرمگاہ دونوں بچ جائیں گے۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ لڑکے کی نگاہ میں اور شرمگاہ میں پاک دامنی محفوظ رہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جس کے پاس توفیق نہیں ہے، خطرہ ہے کہ شاید عورت کو نہ سنبھال سکے، فَلْيَصُمْ، وہ روزے رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، وہ بھی گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ حضرت کا کردار دیکھیں، شان دیکھیں۔ آپ کی شادی میں دیر ہے اور دل چاہتا ہے کہ شادی ہو جائے، روزے زیادہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھے۔ تمام انبیاء اور اولیاء ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، اور من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک روزہ رکھے اس کو 10 کا ثواب ملے گا۔ مہینے میں 3 روزے رکھیں گے، مہینہ بھر روزوں کا ثواب ملے گا۔ ثواب جب بڑھ جائیں تو گناہ کے جذبات سرد ہو جاتے ہیں، اور گناہ جب بڑھ جاتے ہیں تو ثواب کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تنکح المرأة لأربع، ایک خاتون سے نکاح ہوتا ہے 4 وجہوں سے، لمالہا، مال کی وجہ سے، اہل دنیا، ولجمالہا، حسن کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے کمالات کی وجہ سے، ولدینہا، اور دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، اے مومن تم دین کو ترجیح دو۔ دین کو ترجیح دیں گے تو گھر ویران نہیں ہوں گے، زیادہ پریشانیاں پیش نہیں آئے گی۔ اربع من سنن المرسلین، 4 کام تمام پیغمبروں کے متفق ہیں، الحیاء والنکاح والتعطر والسواک، ترمذی۔ تمام پیغمبر حیادار تھے، بڑے باحیا، شرم و حیا کے پیکر مجسم ہوتے تھے۔ ہمارے پیغمبر کے بارے میں صحابہ کہتے آپ ایسے باحیا تھے جیسے کنواری لڑکی کی حیا، کل عذرا، کنواری لڑکی کی زبان پر بھی پابندی، اس کے الفاظ کی بھی پابندی، اس کے سامنے اور لوگ بھی بے شرمی کی بات نہیں کر سکتے کہ جوان لڑکی بیٹی۔ عرب و عجم، جن اور انس کے پیغمبر، لیکن حیا کی مثال دے کے کل عذرا۔ اربع من سنن المرسلین، 4 کام تمام پیغمبروں کی بہترین خصلتیں ہیں۔ الحیاء، ایک حیا، سبحان اللہ۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، اور شارحین نے بھی، حیا کے معنی خلق یبعث المرء علی المحمود ویمنعہ عن القبیح،
حیا وہ صلاحیت ہے جو اچھے کام کا کہے، برائیوں سے روکے، یہ حیا ہے۔ اور حدیث میں ہے گزشتہ شریعتوں کا جو بقیہ ہے ان میں ایک بات یہ ہے، اذا لم تستحی، جب تجھ میں حیا ہی نہیں ہے، فاصنع ما شئت، جو چاہو کرو۔ وہ ایک شخص کو کتے نے ڈسا تھا، کتے نے کاٹا تھا اور رات کو فریاد کرتا تھا، آہ آہ آہ۔ چھوٹی بچی تھی، وہ آئی اپنے ابو کے ساتھ لپٹ گئی، ابو کیا بات ہے، آپ بہت رو رہے؟ کہا بی بی مجھے کتے نے کاٹا ہے۔ اچھا کیسے کاٹا؟ کہا ایسا میرے انگوٹھے کو دانتوں میں پکڑ لیا اور چبا لیا۔ چھوٹی بچی تھی، اس نے کہا ابو کتے کے کتنے دانت ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 یا 6 یا 8۔ آپ کے کتنے دانت ہیں؟ کہا میرے تو 32 ہے۔ کہا آپ نے کیوں نہیں کاٹا؟ بچی نے باپ سے پوچھا جب وہ 8 دانتوں کو استعمال کر رہا تھا تو آپ 32 نہیں کر سکتے تھے؟ ابا نے اس کو کہا بیٹی وہ اس لیے کاٹ رہا تھا کہ وہ کتا تھا، اور میں اس لیے نہیں کاٹ سکتا تھا کہ میں انسان تھا۔ یہ مبتدئین علماء حق کے خلاف بڑی بد زبانیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ نسل علیحدہ ہے۔ ہم بھی ان کے سارے تارے بارے جانتے ہیں اور ایسا جانتے ہیں کہ زمین و آسمان نہیں سن سکیں گے، لیکن حیا بڑی نعمت ہے، حیا بڑی چیز۔ اس لیے خصلت ادھر سے بھی آتی ہے اور ادھر سے بھی قائم رہتی ہے۔ الحیا، حیا کا مقصد کیا ہے؟ اچھے کام شوق سے کرو، نامناسب کاموں سے پیچھے ہٹو۔ حدیث میں ہے جب تک لوگ اچھے کام میں ہو ساتھ رہو، جب وہ برے کام پر اتر آئے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ مرزا غلام احمد نے اعلان کیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف ایک کتاب لکھوں گا، برائین احمدیہ اس کا نام ہوگا، 50 جلدیں ہوگی۔ اس کے شائع ہونے کے بعد ہندوستان سے انگریز چلے جائے، لوگ چندہ دے رہے تھے، فقی الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے بھی چندہ بھیجا، اور جب یہ اچھا کام تھا، جب مرزا کافر ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پہلا شخص جس نے مرزے کو کافر کہا ہے مولانا رشید احمد گنگوئی ہے۔ اصلی اپنی کتابوں میں حضرت صاحب کو گالیاں دے رہا ہے، کفرنی کرشید احمد الجنجوئی الشیطان الاعمى۔ حضرت کو گالیاں اس لیے دیے کہ حضرت نے حق فتویٰ لکھا تھا۔ جب ایک آدمی حق کے ساتھ رہے اس کی مدد کرو، اس کے اہلکار بنو، معین و مددگار رہو، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ اور جب وہ حق سے پیچھے ہٹے، ناحق پر اتر آئے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں بالکل مددگار مت بنو۔ اربع من سنن المرسلین، تمام پیغمبروں کی 4 خصلتیں اتفاقی ہے۔ ایک تو سارے پیغمبر حیادار تھے، بڑے باحیا، اور دوسرا یہ النکاح، سوائے 2 پیغمبروں کے، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، 2 کے علاوہ 1,24,000 انبیاء سب کے سب متزوج و متولد تھے، سب کی بیویاں ہیں اور بچے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے سب پیغمبروں کو بیویاں دی تھی اور ان کے بچے بھی ہوئے۔ شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، جب دارالعلوم دیوبند سے فاضل عالم ان کا شاگرد ان کو خط لکھتا کہ حضرت بہت پریشانی ہے،
شادی ہو گئی ہے، بچے پیدا ہوئے، بہت مسئلے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تنگ مزاج کے لوگ جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ شادی بھی ایک امتحان ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا من نکاح، نکاح کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا سرور و شہر ہے، ایک مہینے کی خوشی ہے۔ کہا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ کہا لزوم مہر، مہر دینا پڑے گا۔ کہا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ کہا ہموم دہر، زمانے کے غم ٹوٹیں گے۔ کہا ثم ماذا، کہا انکسار و زہر، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ کہا ثم ماذا، کہا نزول و قبر، قبر میں چلے جاؤ گے۔ صرف شادی نہیں ہے کہ آپ گھومتے پھرتے ہیں چہ چہ کے، شادی کے عواقب ہے، شادی کے آداب ہے، شادی کے مقتضیات ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی اس شاگرد کے جواب میں یہ آیت لکھتے تھے مکتوبات شیخ الاسلام میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ تو فرماتے سارے پیغمبروں نے شادیاں کی، ان کے بچے ہوئے، تو بیوی اور بچے دین میں مددگار ہے، دین کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک بیوی ماں کی طرح تسلی دیتی ہے، دوست کی طرح ہمت بڑھاتی ہے، امین کی طرح امانت داری کرتی ہے، محبوب کی طرح پیار کرتی ہے، کئی خانسامہ، کئی چوکیدار اور کئی نوکرائیوں سے بڑھ کر گھر کے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک شخص کی شادی نہیں ہے، جب وہ گھر پہنچے گا تو کہیں کھانے کا سوچے گا، کہیں پڑوس والوں کو کہے گا، کہیں ہوٹل والے کو آرڈر دے گا، پھر برتن سجائے گا، وہ اٹھوائے گا، وہ کھائے گا، وہ کتنے مسئلے ہیں۔ اور ایک شادی ہو چکی ہے، گھر آیا اور بڑی پیار محبت سے گفتگو چل رہی ہے، اتنے میں کھانا بھی تیار ہو گیا، سب کچھ تیار ہے۔ پریشانی اور غموم گھر لے کے آیا، اہل خانہ سے بات کی، انہوں نے بھی دو تین جملے شرف اور فضل کے کہے، سارا غم غلط ہو گیا ہے۔ حدیث میں ہے بہترین بیوی وہ ہے جب آپ اسے دیکھے تو دل خوش ہو جائے، اور جب آپ اسے کہے تو وہ فوراً تابعدار ہو جائے۔ یہ تب ہوگا جب آپ بھی اللہ کے تابعدار ہو اور اللہ کو خوش کرنے والے اعمال انجام دیں۔ بچے بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ تھکا تھکایا آدمی باہر سے آیا، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی آگے کوئی پیچھے، بات چیت ہو رہی ہے، ایسے ایسے جملے ادا کر رہے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی رحمہ اللہ نے لکھا بچے شوخ نہیں ہوتے، نہ شرارتی ہوتے، بچے مفرح ہوتے۔ شرارتی وہ ہے جو خراب نیت سے کام کرے، شوخ وہ ہے جو ستانے لگے۔ فرمایا مفرح ہے جیسے پھول اور شگوفہ، پھول اور شگوفہ تفریح طبع ہے، ان کے ہنسنے سے، چلنے سے، آنے سے، مانگنے سے، رونے سے ماں باپ کو ایک قسم کی بشاشت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، غم چھٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، خدا کی نعمتوں بندوں پر بہت زیادہ ہے۔ وَأَجَلُّهُنَّ نِجَابَةُ الْأَوْلَادِ، ان میں سب سے بڑی نعمت اولاد کا ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اربع من سنن المرسلین الحیاء والنکاح والتعطر والسواک، حیا اور نکاح کے بعد خوشبو لگانا، عطر استعمال کرنا، یہ بھی انبیاء کی اچھی خصلتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو مخلوقات عجیب ہے، جنات گندگی سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ شیطان کے قریب ہے، اور
پیاز اور لہسن اور اس قسم کے بو سے ان کی دلاویزی ہے، اور ایک مخلوق ایسی ہے جو معمولی سی ہیک سے پیچھے ہٹتی ہے، ان کو ملائک کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے اتباع سے لوگوں میں صفات ملکوت کی آتی ہے، تو جی چاہتا ہے کہ بہترین خوشبو ہو اور دیر تک اللہ کے سامنے سجدے اور عبادت ہو، لوگوں کی فیض رسانی کے اخلاق ہو۔ خوشبو جب پسند ہوگی اور خوشبو جب لگے گی تو ملائک جیسی ترویج ہوگی، اور بدبو اور نجاست کے جب قریب رہیں گے تو ملائک دور چلے جائیں گے اور شیاطین گھیرا ڈال لیں گے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا من اکل من هذه الشجرة المنتنہ، جو پیاز لہسن کھائے لا یقربن مسجدنا، مسجد میں نہ آئے۔ ان ملائکۃ اللہ لتتعزى، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے مما یتعزى منہ بنو آدم، جس چیز سے جیسے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور حدیث میں ہے بعض دعائیں، ذکر، تسبیح بندہ اس شان سے کرتا ہے کہ ملائک اس کے منہ میں منہ دے کر کے اس کو لیتے ہیں، اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ منہ پر منہ رکھ لیتے ہیں کہ اس دعا، ذکر اور تسبیح کو باہر کی ہوا نہ لگے، سیدھے ملائک اس کو جذب کر۔ التعطر، اور حدیث میں ہے جب تم جمعے کی نماز کے لیے جانے لگو تو خوشبو لگاؤ۔ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو گھر والی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خوشبو ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اور موقعوں پر گھر والی سے چیزیں نہیں مانگی جاتی، اس کو تو دی جاتی ہے۔ ہفتہ بھر لایا کرو تو جمعے کے لیے مانگا کرو۔ اسلام میں کسی سے کوئی چیز مانگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن جمعے کی نماز ہے، اجتماع ہے، ہجوم ہے، دور سے آیا ہے، پہلے نہایا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ جسم کے کسی حصے سے ہیک پیدا ہو جائے۔ فَعَلَيْهِ أَن يَتَطَيَّبَ، خوشبو لگائے۔ إِن لَّمْ يَكُنْ عِندَهُ فَلْيَسْأَلْ أَهْلَهُ، بخاری شریف کتاب الجمعہ۔ نہیں ہے تو گھر والوں سے کہے۔ شمائل میں ہے مرد کی خوشبو میں بو خوشبو ہوگی، اس میں مہک ہوگی، رنگ نہیں ہوگا، اور خاتون کی خوشبو میں رنگ ہوگا، مہک کمزور ہوگی۔ جب رنگ والی خوشبو آئے تو گھر والی کو دے، اور جب ایسی خوشبو ہو جس کا رنگ نہیں لگتا وہ خود لگا لے۔ آداب، پورا اسلام آداب سے بھرا ہوا ہے۔ اربع من سنن المرسلین، آخر میں فرمایا السواک، مسواک کرے۔ مسواک انگلی سے بھی ہو جاتی ہے، سنت ادا ہوتی ہے، فقہا کہتے ہیں۔ خالی برش رگڑنے سے بھی ادا ہو جاتی ہے، لیکن اعلیٰ و افضل کڑوے درخت کی ہری شاخ جو ایک بالش کی مسافت سے ہو، ایک چھوٹی انگلی یا درمیانی ساتھ والی انگلی کے برابر موٹاپے پہ ہو، اور وضو میں 3 دفعہ اوپر 3 دفعہ نیچے کیے جائے، اور 6 مقامات پر مسواک کرنا سنت ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، رات کو سوتے وقت، اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد، زیادہ گفتگو یا پریشانی کی باتیں کہنے کے بعد، اور نماز کے لیے تیاری کے وقت۔ حدیث میں فرمایا ایک نماز جس کے لیے مسواک استعمال کی گئی 69 یا 77 نمازوں سے افضل ہے جو بغیر مسواک کی پڑھی گئی۔ اس لیے بعض ائمہ کو مغالطہ ہوا اور انہوں نے نماز کے لیے مسواک شروع کر لی۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ جبڑوں سے خون آنے کا اندیشہ ہے، اور خارج من غیر سبیلین ہمارے یہاں ناقض وضو ہے، اس لیے نماز کے وقت ضرورت نہیں ہے، وضو میں کافی ہے۔ حضرت فرماتے حدیث میں مجھے مسواک کی اتنی تاکید کی گئی کہ خشیت علی شسی، میں اپنے جبڑوں پر ڈر گیا، اتر جائیں گے، اتنی مسواک رگڑنے کا کہا۔ یہاں تک کہا گیا کہ معراج پر جاتے وقت
جبریل نے کہا حضرت مسواک کر کے روانہ ہو جائے. اور انتقال سے آخری لمحے میں چند لمحے پہلے حضرت نے مسواک عبد الرحمن ابن ابی بکر کو دیکھ کے ام المومنین نے تیار کر کے دی، اور آپ نے مسواک کر کے بہت اچھی طرح، ام المومنین نے سمجھا کہ صحت بہت اچھی ہے، اتنے شاندار طریقے سے آپ نے مسواک کی، اور وہ مسواک لے کے ام المومنین کو واپس کی. اور پھر آپ بل الرفیق الاعلیٰ، خدایا تیری دوستی چاہیے، وہی سے کام بنے گا اور کسی کی ضرورت نہیں مجھے. انگلی مبارک اٹھائی اور پھر ہاتھ نیچے جھکتا گیا، اور ام المومنین کو اسی سے پتہ چلا کہ حضرت کا وصال ہوا ہے. وآخر دعوانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد إلى المسجد فاشهد له بالإيمان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ زبیر فی الجنہ طلحہ فی الجنہ ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء بنی اسرائیل مریم وخیر نساء هذه الامة خدیجہ. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني. وقال فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحہ درست فرمانے بغیر کسی عذر کے ننگے سر نماز پڑھنا آداب نماز کے خلاف ہے. ویسے ہی سر کا ڈھکنا سنت طریقہ ہے اور نماز سے زیادہ آداب ہے کہ سر ڈھکا ہوا. مجبوری مسجد میں موجود ٹوپیاں استعمال کرنا درست اور صحیح ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفوں کی درستگی ضروری ہے، مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بیماروں کی صحت اور شفا کے لیے دعا فرمائے. ہمارے دوست تسلیم بھائی علی ہے، دعا فرمائے. قاری محمد قاسم صاحب کی ہمشیرہ علیلہ ہے، دعائیں صحت و شفا فرمائے. اور بہت سارے بیماران ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. مسلمان مرحومین کی اللہ بخشش فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی پریشانی اللہ دور فرمائے. دین و دنیا کی عزت وافرہ وقار مسلمہ پورے عالم میں عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. اللہ اکبر. آگے بڑھنے والے نمازیوں کے آگے نہ گزرے، گناہ عظیم ہے. پوچھا ہے کہ میں سنت بال لمہ رکھنا چاہتا ہوں، اس کی کیا مقدار ہے؟ چھوٹے بالوں کو لمہ کہتے ہیں. لمہ چھوٹے بال جو 1 پورے یا 2 پورے کے برابر یہ لمہ ہے. اور جب کانوں کے لو تک پہنچنے لگے تو یہ جمہ ہے، اور جب گردن تک پہنچے یہ وفرہ ہے. مشین پھیرنے کے بعد یا اس طرح پھیرنے کے بعد جب نکل آتے 1 پورے اور 2 پورے تک یہ لمہ ہے. اگر کسی کی پہلی رکعت چھوٹ گئی تو ثنا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب اپنی رکعت چھوٹی ہوئی پڑھے گا، امام سے فارغ ہو کے کھڑے ہو جائے تو پہلے ثنا پڑھ لے، پھر فاتحہ و سورت. اشراق کی کتنی رکعتیں؟ رکعتیں تو زیادہ بھی ہو سکتی ہے، افضل 2 ہی ہے. ترمذی شریف کی جو روایت اس باب میں نص جانی گئی ہے اس میں صریح ہے کہ ایک آدمی نے فجر جماعت سے پڑھی، بیٹھا رہا، سورج نکل آیا، کھڑا ہو گیا، 2 رکعت پڑھی. اس پر حج اور عمرے کا ثواب ہے. بعض لوگ 2 کے ساتھ 2 صلاۃ حاجت پڑھتے ہیں. سو اگر یہ اس وقت کی نماز ہوتی
تو حنفیہ کے ہاں دن کے نوافل 4 افضل ہے، 2 کر کے نہیں۔ وہاں سے ایک مسئلہ عرض کرنا ہے کہ اس دور میں شرعاً کتنی رقم مہر کی ہونا چاہیے برائے مہربانی؟ اتنا زیادہ نہ ہو کہ لڑکا دے نہ سکے اور اتنی کم نہ ہو کہ خاتون کی توہین ہو، اعتدال سے دونوں راضی خوشی سے باندھ دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ 500 درہم بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی اس پر باندھتے دینے کا۔ نماز جمعہ کی 2 رکعت کی نیت کیسے کی جائے گی؟ 2 رکعت نماز جمعہ، کچھ لوگ اس طرح نیت کرتے 2 رکعت نماز جمعہ پڑھتا ہوں، کچھ لوگ اس طرح نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز ظہر، نہیں ظہر تو نہیں ہے، جمعہ ہے۔ حضرت حفیظ جالندری کا ترجمہ قرآن کیسے؟ میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن حفیظ جالندری صحیح آدمی تھے۔ مفتی کفایت اللہ نے تعلیم اسلام کے 4 631 پر رمضان شریف میں نماز وتر کی جماعت کو مستحب لکھا ہے۔ نہیں، نماز وتر کی جماعت رمضان میں سنت موقدہ ہے، قصدن ترک کرنا گناہ لکھا ہے۔ اگر ایسا لکھا ہے تو کمزور بات لکھی گئی ہے، سہوا ہو گیا۔ اور صفحہ 35 پر امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا مکروہ لکھا ہے، یہ بغیر عذر کے مکروہ ہے۔ اگر اجتماع زیادہ ہے تو محراب بنا اس لیے کہ اس میں امام کھڑا ہو، خامخواہ ایک ٹیڑھا کمرہ بنانا کیا مطلب رکھتا ہے؟ محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا خود قرآن کریم سے ثابت ہے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، تو پھر یہ کہنا کہ محراب کے اندر کھڑے ہونا مکروہ محل نظر ہے۔ فقہاء کے جو جزیات محل نظر ہیں ان میں ایک ہی بھی ہے۔ وتر کے بعد نفل نہ پڑھنے پر اکابرین دیوبند آپ کی رائے سے متفق ہے۔ اکابرین دیوبند متفق ہے کیونکہ وہ متبع سنت ہے، اور متبع سنت آدمی ہمیشہ سنت کے خلاف نہیں کرتا۔ وتروں کے بعد نفل پڑھنا نہ پڑھنا دیوبند اور بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اور اس کے خلاف کوئی روایت نہیں ہے۔ حکم ہے آپ کا کہ رات کے آخری نماز وتر پڑھو۔ اگر کسی دیوبندی بزرگ نے وتروں کے بعد نفل پڑھ لیے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے جو سنت کے خلاف ہے، قابل اصلاح عمل ہے۔ اردو کے ترجمے قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، بہتر نہیں ہے۔ عربی کے قرآن کے پڑھنے کے لیے اور اردو کے قرآن ہی ہے، پشتو میں ہو یا سنسکرت میں ہو، وضو قرآن کے لیے ہے، زبان کے لیے نہیں ہے۔ آپ اپنے ذہن کی اصلاح کر لیں۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا اس نیت سے کہ دعائے جنازے کے بعد بدعت ہے، یہ گناہ ہے۔ ہاں، اگر اس کو بدعت خیال نہ کرے تو پھر جائے، ایسے فضول بات کرتا ہے۔ فقہائے کرام نے تصریح کی ہے، مرقات جلد 4 صفحہ 164، علامہ علی القاری لکھتے ہیں وَلَا يَدْعُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، جنازے کے بعد مردے کے لیے دعا نہیں ہے، لِأَنَّهُ يَشْبَهُ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، جب فقہاء تصریح کر چکے ہیں کہ ایک چیز نہیں ہے تو وہ کائے کے لیے اس میں ادھر ادھر سے انگلیاں مارتا ہے۔ اگر کوئی مقتدی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو لیکن رکوع کی تسبیح ایک بار بھی نہیں پڑھ سکا اور امام رکوع سے اٹھ جائے لیکن رکوع کر لیا، ایک لمحے کے لیے اس کی اور امام کی کمر اکٹھی جھکی رہی، ایک جھپک کے لیے رکوع ہو گیا، پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں اذان کا جواب دے تو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے، اگر اذان کا جواب نہ دے تو پھر جب دل چاہے نماز ہے، شیطان کا خیال ہے یہ تو اپنی شریعت بنا دی اس نے۔ اذان نہ سنے تب بھی مسجد میں جا کے نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے، اور بغیر کسی وجہ کے واجب ترک کرنا گناہ ہے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ منافق کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور وہ داڑھی صاف کرنے والا اللہ اور رسول کے احکامات کی کلی نفی کرتا ہے، لہذا اسے منافق کی نماز بھی قبول نہیں کیا، یہ درست ہے؟ ہاں، منافق مجرم ہے، مجرم گناہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک وہ جرم سے توبہ نہ کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کو منافق بنانے کا کیا؟ منافق تو کافر کو کہتے ہیں،
اس وقت دنیا کے اندر منافق کوئی نہیں ہے، یا مسلمان ہے یا کافر ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا ہے اما النفاق فکان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما اليوم فاما الایمان واما الکفر۔ کسی کو علامات دیکھ کر کے حکم کرنا جائز نہیں ہے۔ کلمہ شہادت میں جو عبدہ و رسول آیا تو عبد کے معنی تو بند ہے یعنی بشر کے ہے، مگر بدعتی کہتے ہیں کہ نور بھی عبد میں داخل ہے، تمام فرشتے بھی عبد ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ عباد سب ہے؟ یہ تو تب ہوتا کہ نبی کے لیے عبد ہوتا، بشر لفظ نہ آ چکا ہوتا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ملائک کے لیے بھی بل عباد مکرمون، وہ بھی بندے ہیں عزت والے۔ نبی کے لیے تو قل انما انا بشر مثلکم آیا ہے، نبی کی بشریت میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، انکار تو چھوڑو، شک کرنے والا۔ ختم قرآن چاہے تراویح میں ہو برائے ساری ثواب ہو یا برائے برکت، اس پر معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ہر طرح جائز ہے، جس طرح ہو لینا دینا جائز، ثواب کا باعث، اور اس کے خلاف فتوے نیرا پراپیگنڈا۔ جو لوگ کہتے کہ جوڑے آسمان پر بنتے، یہ حدیث جواب مرحمت، اس طرح مجھے حدیث یاد نہیں ہے، یہ جانتا ہوں کہ سب فیصلے قضاء و قدر کے آسمانوں سے آتے ہیں۔ ما تقولون فی شرح العقیدۃ الطحاویہ لابن ابی العز، یعنی وہ کتاب جید فی الباب، هذه عقیدہ للامام ابی جعفر الطحاوی، واما شرحه فبعض محلاته محتملۃ للنظر، فعلى العالم البصير ان يلاحظ المواطن بعدين ان ينفذ عليها الاحکام۔ لہذا هذا الرجل ليس من الخمس الذين شرحوا الطحاویہ وعقیدته۔ کیا یہ بات درست ہے کہ جو لوگ وفات پاتے ہیں 40 روز تک ان کی روح کا تعلق گھر و جی؟ ہاں یہ درست ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے سورہ انشقاق میں لکھا ہے مرحومین کی قبر پر قرآن خوانی کرنا درست ہے۔ امام محمد نے کہا ہے قبرستان میں قرآن پڑھنا بہتر ہے۔ ہمارے پڑوس میں قادیانی رہتے ہیں اور وہ ہم کو اپنی طرح راغب کرنے لگتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہم ان کی بات پر غور نہیں کرتے۔ آپ کا ایمان مضبوط ہے لیکن حال خراب ہے، ان کو کیسے جرأت ہو گئی کہ وہ آپ کو کفر کی طرف راغب کرے؟ یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ ہمارے قریب میں سکھ اور ہندو رہتے ہیں، وہ ہمیں اپنے مندر اور گردوارہ سمجھاتے ہیں مگر ہم ابھی تک پیر جمائے ہوئے ہیں، تو جس دن ڈھیلے ہو گئے اس دن چلے جائیں گے۔ آپ نے ان کو ایمان کی دعوت کیوں نہیں دی؟ آپ نے ان پر واضح کیوں نہیں کیا کہ وہ انگریز کا خودکاشتہ پودا ہے؟ آپ نے ان کو یہ واضح کیوں نہیں کیا کہ مرزا غلام احمد نبی، امام، مجدد، مجتہد تو درکنار ایک شریف انسان بھی نہیں تھا، کذاب زمانہ تھا؟ آپ اس سے نہیں چھوٹیں گے کہ آپ مرزائی نہیں ہوئے۔ ان کا مرزائی رہنا اور ان کا آپ کے پاس آنا اور آپ سے باتیں کرنا اور آپ کا اس کے سامنے خاموش رہنا، یہ بھی تیری موت کے برابر ہے۔ اکثر لڑکے اور لڑکیاں بزرگ مرد اور خواتین کے سامنے اپنے سر جھکا دیتی ہے اس لیے کہ سر پر شفقت کا ہار پھیر دے، یہ درست اور جائز۔ نفل نماز کے بجائے قضا عمری کی نمازیں پڑھی جائے، لہذا معلوم کرنے کہ نفل نماز سے مراد ظہر، مغرب، عشاء کی نماز ہے جو نفل نماز ہے، یا اس کے علاوہ وہ کیسے نفل نماز ہے؟ ظہر، مغرب، عشاء یہ نفل کیسے ہے؟ کہتے جو نفل نماز ہے۔ آپ ظہر، عصر اور مغرب جو پڑھتے ہیں وہ نفل کی نیت سے پڑھتے ہیں، آپ کی تو آج تک نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح ادا فرض ہے قضا بھی فرض ہے۔ سوال یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو مرنے کے بعد دیکھ سکتا ہے؟ فتاوی شام میں ہے لہو ان یرا وجہہا، چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر بکری کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اور اللہ اکبر نہ کہا جائے تو بکری حلال ہوگی یا مردار؟ ناجائز ہے، قصدن تارک و تسمیہ مردار ہے۔ تلاوت کے مکروہ اوقات، فتاوی عالمگیری جلد پنجم میں ہے کہ سورج ڈوبتے وقت اور سورج نکلتے وقت بزرگان دین قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے۔ عرض داده چې د نامن لاندې وخت د کوم ځای نه غشتل غواړي، بس کوم ځای نه راټینګ کړو راکاږي شاباشي تاسو رضا غم ده علم پسند ہے اسلام پسند ہے۔ کہتے ہیں کہ جس شخص کی مٹی جس جگہ سے اٹھائی جاتی ہے مرنے کے اسی قبر اسی جگہ بنائی جاتی ہے،
لہذا معلوم یہ کرنا ہے کہ درست بات ہے، یہ درست ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے اس میں. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اس پر کلام ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. کسی سے سنا ہے کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ ابوبکر نے پڑھایا تھا، یہ روایت میری نظر سے نہیں گزری، بخاری شریف میں اس کے خلاف ہے. فاطمہ کا جنازہ حضرت علی المرتضیٰ ہی نے پڑھایا ہے. قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے قدیم نسخہ کون سا ہے جو ابھی مارکیٹ میں دستیاب ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے. قرآن مجید خود ہی بہت قدیم ہے. حضرت عثمان کا مصحف بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے، وہی قدیم ہوگا. تسبیح و تحمید کے کیا معنی؟ تسبیح معنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور تمجید کے معنی بڑائی بیان کرنا، اور تحمید کے معنی ثنا پڑھنا. لڑکی کی شادی میں والدین لڑکے کی بارات والوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ بالکل. کھانا بھی نہیں کھلائیں گے، پھر پوچھے گا کہ پانی پلا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ تیرے گھر بیٹی لینے آئے ہیں یا کربلا پر آنا ہے آپ نے ان کے اوپر؟ سب کچھ کھلاؤ پلاؤ. میں اکثر ہر نماز میں بے وضو 2-3 بار کرتا ہوں. ہر نماز کے لیے وضو بار بار کرتا ہوں. اس کی اصل وجہ ہے کہ جب مولانا صاحب نماز پڑھتے ہو یا وضو کرتے ہو تو مجھے یہ شک ہوتا ہے کہ میری نماز نہیں ہوئی. بہرحال یہ شک سے باز آنا ضروری ہے. ہمارے محلے کی مسجد میں جب مؤذن مغرب کا اذان دیتا ہے تو اذان کے بعد چند منٹ انتظار کرتے ہیں. یہ جدید بدعت ہے جو ابھی شروع ہو رہی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ایک دن میرے ایک دوست نے میرے ساتھ طلاق کے مسئلے پر بحث کی. اس نے مجھے طلاق کا مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دیتے مجھ سے کہا کہ تو نے اپنی بیوی کو طلاق دی مگر وہ طلاق کے ساتھ کوئی عدد یعنی 1 یا 2 3 نہیں کہا. تو میں نے مثال کی نیت سے جب میں اپنے دوست سے کہا کہ ہاں یہ میری بیوی کے وضع حمل کے بعد کی بات ہے، اور وضع حمل کے بعد میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اب تک جماع بھی نہیں کیے، اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس سے کتنے طلاق واقع؟ آپ نے سارا کام دوست کے ساتھ کر لیا، اب یہاں سے کیا پوچھتے ہیں؟ صرف بیوی کا بچہ ساقط کرنا باقی؟ ہاں، شرم و حیا نہیں آئی؟ اپنی بیوی پر گولی لگواتے ہیں کیا؟ یہ مسائل علماء سے پوچھے جاتے ہیں؟ تیرا دوست جامعہ ازہر کا پڑھا ہوا ہے، گپے شپے میں بیوی اپنی حرام کروا دیتے اور پھر عمر بھر زناؤں میں لگے رہتے. میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں. میرا کام یہ کہ میں مشین پر مختلف شرٹوں پر جاندار اور غیر جاندار چیزوں کی تصویریں بناتا ہوں. آپ کی یہ نوکری حرام ناجائز خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں. مولانا صاحب پیاز تلا ہوا پیاز لہسن کھانا مکروہ ہے، کچا پیاز اور لہسن کھانا مکروہ ہے. حدیث شریف میں ہے امیتوہا بالطبخ، پکنے کے بعد جب بو ختم ہو جائے پر جائے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں معاذ اللہ ہوں اور مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور شان عظمت کی بے حرمتی ہے، اور ایسا شخص تو بہت ہی جرم مجرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی، تیر اندازی اور گھوڑ سواری پسند فرمائی. اس کا حوالہ شاہ عبدالعزیز نے فتاوی عزیزیہ میں نقل کیا ہے. قربانی کی گائے میں 3 یا 5 جیسے بھی ہو سکتے ہیں، 1 بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی ہو سکتے ہیں. عدد طاق ضروری نہیں ہے، سنت ہے. مؤذن اقامت میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں بھی اپنا چہرہ دائیں بائیں کر سکتا ہے. جی ہے، چہرہ کرے گا یعنی سر موڑے گا اور سینہ نہیں موڑے گا. ما حکم دجاج ما یذبح بطریق الجدید و آلات الرقیہ، یعنی ان کان ذبحت بعد ما قرأ علیہا اسم اللہ فہی حلال وان لم یکن کذالک فہی محرم. دعوت و تبلیغ کا عملی طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جو تبلیغ ہو رہی ہے وہ صحیح ہے، درست اور مبارک ہے. مسئلہ یہ کہ اگر ایک آدمی سے 3 رکعت رہ جائے تو پڑھتے وقت کون سی رکعت میں سورت پڑھے؟ 3 رکعت رہ گئی یعنی 1 رکعت اس کو مل گئی آخری اور 3 شروع کی چھوٹ گئی. تو جب یہ اٹھے گا امام سے فارغ ہو کے تو ثنا اور فاتحہ اور سورت والی رکعت پڑھ کر کے پہلا قاعدہ کر لے، پھر اٹھ جائے اور 1 رکعت پڑھ لے سورت والی، پھر اٹھ جائے اور 1 اور رکعت پڑھ لے بغیر سورت کے. کیا فرض نماز کے بعد اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، فقہ سے بھی ثابت ہے، ہر جگہ سے ثابت ہے. مفتی رشید نے خود 60 سال امامت کی ہے، دعائیں مانگتے رہتے تھے. بعد میں جب فنڈ بڑھ گیا بہت زیادہ تو پھر دعائیں مانگنا چھوڑ دیے.
نیا گھر لینے پر اس گھر میں پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ جو کام بھی کرنا ہو لیکن ایک بکرے ذبح کر کے اس کی بنیاد میں خون نہ ڈالے، دوسرے بدعت والی میلادیں نہ پڑھوائے اور تیسرے ڈانس نہ کروائے، باقی دوستوں اور اپنے اہل محبت کو وہاں کھانا کھلا کے دعائے خیر مانگے۔ کرائے کہ مکان کا بھی یہی حکم ہے، جی ہاں، اس میں بھی خیر و برکت ہونا چاہیے۔ ایک ٹرسٹ جو کہ دینی مدارس کو تفسیر عثمانی عطا کرتی ہے، اس میں گیا تو مجھے ایک جلد دیا، دوسرا جلد نہیں دیا۔ تو جان تیرا کام جانے، تو ہے ہی کاروباری۔ ان باتوں کا یہاں سے کیا تعلق؟ استخارے کا کیا طریقہ ہے؟ 2 رکعت فرصت کے وقت میں پڑھ کر اللہ سے خیر کی دعا مانگے۔ زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرتا ہوں مگر انکم ٹیکس نہیں دیتے، اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائے۔ کوئی ٹیکس بھی نہ دے لیکن ہم سے نہ پوچھے۔ غیرتی آدمی کا کام ہے کہ بغیرت حکومت کی شیطانی سے بچتا رہتا ہے۔ اگر کسی نے قسم کھائی اگر میں نے فلاں کام کیا، عیسائی یا یہودی وغیرہ ہو جاؤں، اگر وہ کام ہو گئے تو کیا حکم ہے؟ اس کہنے سے ہی کافر ہو گیا ہے، ایمان چلا گیا، بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے، اس نے جو حج کیا ہے باطل ہو گیا ہے، اس کہنے سے ہی کافر مرتد ہو چکا ہے۔ کام کرے نہ کرے وہ علیحدہ بات ہے، یہ اسلام کا مذاق اڑانا ہے، تمسخر ہے، اور متمسخر اسلام کافر مرتد ہے۔ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور بعد میں سجدہ سہو بھی بھول گیا تو وتر دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ صبح صادق تک اعادہ ضروری ہے، بعد میں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز جنازے کے بعد دائرے میں بیٹھ کر قرآن پاک کے ساتھ رقم، یہ ان ملکوں کا طریقہ ہے جہاں رائج ہے، اسقاط درست اور صحیح ہے، ہیلہ بھی ثابت ہے۔ علی کی قبر کہاں ہے؟ علی کی قبر نجف کوفہ میں ہے۔ ایک آدمی نے نام کے ساتھ لفظ مولانا لکھنے کو صحیح نہیں کہا اور قرآن میں سورہ بقرہ میں ایک آیت کا حوالہ دیا اور کہا مولانا تو اللہ ہے۔ واہ بھائی واہ، سورہ بقرہ صرف قرآن کی صورت ہے، دوسری صورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، نیک مسلمان بھی مولا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو کہا انت مولانا، آپ ہمارے مولانا ہیں، وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ایک قوم کا مولا اسی سے سمجھا جاتا ہے۔ مولا کے 25 معنی زبیدی بلگرامی نے تاج العروس شرح قاموس میں نقل کیے۔ مولا آقا کو بھی کہتے، مولا غلام کو بھی کہتے، مولا متصرف کو بھی کہتے، مولا دینی رہنما کو بھی کہتے۔ علماء کو مولانا کہنا درست صحیح سنت اور قرآن سے ثابت ہے۔ شک کرنے والا، انکار کرنے والا نرا جاہل اور دین سے بے خبر ہے۔ ہمارے گاؤں کی آبادی تقریباً 200 گھروں پر مشتمل ہے، ضروریات زندگی کوئی چیز میسر نہیں، کوئی دکان بھی نہیں، آبادی منتشر ہے، ایک جگہ نہیں کہ آپ نماز جمعہ پھر بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ صبح فجر کی نماز کی سستی دور کرنے کی دعا بتا دیجیے۔ بس آپ بستر سے نیچے چھلانگ مارے اور وضو خانے میں جا کے وضو بنائے اور 2 سنت پڑھ کے سیدھا محلے کی مسجد جب اہل حق کی ہو نماز پڑھنے جائے۔ حیض و نفاس کے دوران بچوں کو ناظرہ پڑھا سکتے ہیں، آیت پوری نہ پڑھے۔ گزارش ہے کہ میرے والد معین الدین خان پچھلے 1 سال سے بیمار ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے۔ کچھ دن پہلے فجر میں ایک مبارک خواب بتایا تھا، برائے میں سے ہمیں سب لوگوں کو مستفید فرمائے۔ بار بار خواب سنانے کا کیا مطلب ہے؟ تم ایسی پرچیاں لکھتے ہو خواہ۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں فجر کی نماز پڑھانے آیا، جمعے کی فجر، تو ہماری یہ مسجد وہ سیڑھیوں تک بھری ہوئی ہے، لیکن تمام کے تمام نئے لوگ ہیں، علماء اور بزرگ، سفید کپڑے، سفید پگڑیاں، سفید ٹوپیاں اور کالی داڑیاں سارے۔ میں حیران ہوا کہ یہ کوئی تقریب ہے اور یہ حضرات راتوں رات یہاں کیسے پہنچے۔ میں جب یہ فانوس کے پاس قریب آیا، 2-3 منٹ جماعت میں باقی ہے، چونکہ الف لام میم سجدہ و دہر پڑھنی ہوتی ہے اس لیے ذرا سویرے آتا ہوں، تو انہوں نے ایک آدمی اٹھا اور مجھ سے کہا کہ ان بزرگوں کا تعارف آپ سے نماز کے بعد مناسب ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، نماز سے پہلے ہی کر لیں کیونکہ ابھی 2-3 منٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میرا نماز نہ پڑھائے، اور فرمایا کہ یہ وہاں سے لے کے یہاں تک جتنے یہ سارے صحابہ اور تابعین ہیں،
اور یہ جو پہلی صف میں بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہیں یہ ائمہ اربعہ ہے، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی و احمد، اور دوسری صف میں امام بخاری، مسلم، ترمذی سارے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا تو نماز ان میں سے کسی بزرگ کو پڑھانی ہے، میں کیوں پڑھاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز آپ نے پڑھانی ہے، الف لام میم سجدہ اور دہر سننے آئے ہیں سارے، آج جمعے کی فجر ہے، آپ کے ہاں آپ کے پیچھے پڑھنے آئے ہیں۔ میں نے کہا ہرگز یہ کام نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے میں آگے ہو سکتا ہوں، مجال ہے۔ میں نے کہا اگر آگے ہو بھی گیا تو میں والعصر اور انا سے پڑھاؤں۔ انہوں نے کہا جمعے کی فجر ہے، الف لام میم سجدہ اور دہر سننے آئے ہیں۔ اس دوران میں مصلی پہ آگے ہو گیا اور سورۃ الف لام میم سجدہ اور دہر اس شان سے پڑھی کہ ساری زندگی میں نے ایسی نہیں پڑھی۔ جس وقت پڑھا رہا تھا پھر مجھے یاد نہیں رہا کہ پیچھے کون لوگ ہیں، اور جب میں اٹھا تو باغ و بہار اور خوش و خرم تھا بہت زیادہ۔ ہمارے ایک ساتھی نے اس کی عجیب تعبیر دی، انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب ان تمام بزرگوں کو پہنچ رہا ہے، اس لیے بہت زیادہ خوش ہے۔ ہم تو صرف پڑھتے نہیں ہیں، لوگوں سے پڑھواتے بھی ہیں، ائمہ کو ترغیب و تاکید بھی کرتے ہیں۔ پھر میں بڑا حیران تھا کہ اللہ صحابہ اور تابعین پیچھے بیٹھے ہیں اور ائمہ فقہ پہلی صف میں ہیں اور ائمہ حدیث دوسری صف میں ہیں، یہ کیسا ہے؟ تو پھر خیال آیا آخر ہم ان سب سے چھوٹے ہیں اور ہم آگے ہو گئے۔ تو سمجھ میں بات آئی کہ ائمہ فقہ کے مذہب چل رہے ہیں دنیا میں، اور وہ احادیث سے نکلے ہیں، وہ اس کی پشت پر ہے، اور سب کی پشت پر تابعین و صحابہ ہے۔ والحمدللہ علی ھذا۔ میں نے اپنا مکان خریدنے کے لیے 4 سال سے کوشش کر رہا ہوں مگر مکان نہیں خریدا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر خوشیوں کا، برکتوں والا مکان، عزت کا آپ کی تمنا و آرزو سے بڑھ کر نصیب فرمائے۔ محمد عدنان اولاد کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ صالح اولاد نصیب فرمائے۔ ویزے کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اور یہ ہے وہ اس کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ کیا لکھا ہے؟ ایسا لکھے کہ پڑھا نہ چاہے۔ گزشتہ رات میری ٹیکسی چوری ہو گئی، پورے گھرانے کا واحد روزگار تھا، دعا فرمائیں۔ اور شکر کرو کہ تو چوری نہیں ہوا، چیزیں نہیں، انسان مارے جا رہے ہیں، ایسے جیسے بھیڑ بکریاں زیادہ کم کٹ رہے ہیں، انسان زیادہ ذبح ہو رہا ہے۔ سب سے آسان قتل انسانی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے یہ بربادی اور یہ تباہی رفع دفع فرمائے۔ مسلمانوں کے ماحول، ان کی فضا، ان کی شہریت، ان کی آبادی، ان کی زندگی، مال و دولت، آبرو جاہ و حشمت اللہ تعالیٰ بفیض دین اسلام خوشگوار فرمائے، سازگار بنائے، پائیدار بنائے، تمام پریشانیاں اور صدمے اللہ دور فرمائے۔ اس غریب و عاجز کی جو نوکری اور روزگار کا ایک ذریعہ تھا اور وہ بھی چھین لیا گیا، اللہ اسے وہ نصیب فرمائے، اس سے بہتر دولت کے خزانے عطا فرمائے اور پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جنہوں نے اولاد کے لیے کہا اللہ صالح اولاد عطا فرمائے، جنہوں نے رشتوں کے لیے کہا اللہ عزت کے رشتے عطا فرمائے، جنہوں نے کاروبار میں گٹھن ذکر کیا اللہ انہیں خزائن رحمت و نصرت سے مدد فرمائے، جن کے بیماران ہیں اللہ صحت و شفا عطا فرمائے، جن کے مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی